اچھا ہوں زبردست ہوئی قاری صاحب ساتھی بھائی بیٹھ جاؤ تلے تو پیچھے جا کر سیٹ ویڈیو میں بس ٹھیک بند ٹھیک ہے بند آ جاؤ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماشاء اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه اردو کر لیں اردو جی اردو نہیں اردو آپ نے اشتہاروں میں پڑھا ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام نہ تو کوئی کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ یہ درس قرآن کی محفل ہے۔ تقریر میں اور درس قرآن میں جو ایک نفیس سا فرق ہے، میں اسے مد نظر رکھوں گا اور آپ سے بھی توقع کروں گا کہ آپ بھی جذبات سے ہٹ کے بڑی دل جمی کے ساتھ
میری معروضات کو سنیں گے. پہلے آواز ٹھیک تھا، جو پہلے آواز ہے وہ ٹھیک تھا. ہمارے ملک میں جتنے فرقے اور جتنی جماعتیں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان میں سے ہر فرقے اور ہر جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، اور ہمارے سوا جتنے مسلک اور جماعتیں ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا. شاباش. دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر صرف ہم چل رہے ہیں اور ہمارے سوا باقی سارے غلط ہیں. بریلویوں کی سنو تو وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہم چلتے ہیں اور ہمارے سوا باقی سارے غلط رستے پر ہیں. اہل تشیع کی سنو تو ان کا خیال یہ ہے کہ صراط مستقیم پر صرف ہم چلتے ہیں اور ہمارے سوا باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ غلط رستے پر ہیں. اگر ہر فرقے کا، ہر مسلک کا، ہر جماعت کا یہ خیال نہ ہو تو پھر وہ نماز کی ہر رکعت میں کیوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. شاباش شاباش بولو. اے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی عام لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جس آدمی نے وضو کیا، کعبے کی طرف منہ کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اللہ کے گھر میں آیا، سبحانک اللہم پڑھا، اس نے اگر سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تو مسجد میں آیا کیوں؟ سبحان کہ اب وہ اللہ کو درخواست کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. کیا یہ دعا صحابہ نہیں مانگتے تھے؟ کیا یہ دعا اولیاء اللہ نہیں مانگتے تھے؟ کیا یہ دعا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانگتے تھے؟ حضرات حسنین کریمین مانگتے تھے؟ الیاذ باللہ انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اسے بھی چھوڑیے، کیا یہ دعا خود امام الانبیاء نہیں مانگتے تھے؟
تو اگر آپ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تو پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی کیا داماد نبی پروردہ آغوش نبوت فاتح خیبر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہو گے؟ ان سے کہو گے مفسر قرآن ہے نا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، قرآن کے مفسر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہدنا کا معنی کیا اے ثبتنا، یا اللہ جس سیدھے راستے پہ تو نے مجھے ڈالا ہے نا، مرتے ٹائم تک اس راستے پہ پکا رکھ. یہ معنی ہے اہدنا الصراط اے ثبتنا. بات تھوڑی سی علمی ہو جائے گی لیکن میں اسے عوامی کر دوں گا انشاءاللہ. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، راہ نمودن، اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب بمنظر رسانیدن، منزل تک پہنچا دینا. کوئی سمجھ آئی کہ کون؟ تو ان کک سمجھ بھی نہیں ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل پہ جانا. میں اکڑیا والے اڈے پہ اترا، میں نے کہا میں نے عثمان صاحب کے گھر جانا ہے. ایک آدمی نے مجھے راستہ دکھایا، یوں چلے جاؤ، شیل کا پٹرول آئے گا، پمپ آئے گا، اس سے دائیں مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو فلاں جگہ آئے گی، فلاں جگہ آئے گی، پھر ایک گلی آئے گی، اس کے نکر پہ یہ دکان ہوگی، اس کے اندر جاؤ گے. وہ مجھے سمجھا رہا. اس میں غلطی کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے میں پچھلی گلی مڑ جاؤں، ہو سکتا ہے میں آگے چلا جاؤں. یہ ہے راہ دکھانا. دوسرا کیا طریقہ ہے؟ جس آدمی سے میں نے عثمان صاحب کا گھر کا راستہ پوچھا نا، وہ شریف آدمی تھا. اس نے کہا یہ عالم ہے، کہاں رلتا پھرے گا. اس میں نہ کیا بہ سکوٹر دے پیچھے. اس نے مجھے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا، آ کے عثمان صاحب کے گھر کے سامنے آ کے کہا اے عثمان دا گھر. یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہے مولا ساڈا ہاتھ پھڑ کے جنت دے دروازے تے پہنچا. دکھانا نا، منزل پہ پہنچانا. اہدنا الصراط سب مانگ رہے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، سب یہی دعا مانگ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سورت فاتحہ نا، اس کا ایک نام میرے آقا نے ذکر کیا، تعلیم المسئلہ. اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. کیا نام ہے؟ تعلیم المسئلہ. تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا. مسئلہ کا معنی ہے سوال، گزارش، درخواست. سورت فاتحہ کا نام تعلیم المسئلہ اس لیے رکھا گیا، ایسی سورت جس سورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. تعلیم المسئلہ، یوں مانگا کرو مجھ سے. کیا طریقہ ہے مانگنے کا؟ اللہ نے فرمایا یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ، اپنی گزارش پیش کر دو، درخواست پیش کر دو. مثلا ہاتھ اٹھاؤ، مولا میرے مریض کو شفا دے دے، مولا مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مولا مجھے قرضے سے نجات دے. یہ مانگنے کا، درخواست کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں فاتحہ میں طریقہ بتاتا ہوں. اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنا شروع کر دے.
پہلے میری تعریفیں کر. بندہ شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اللہ نے کہا ایک وعدہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہاں پہنچا نا اللہ کی صفتیں اوصاف تعریفیں حمدیں تیرے لیے. کائنات کا رب تو ہے, رحمان تو ہے, رحیم تو ہے, قیامت کے دن کا مالک تو ہے, معبود تو ہے, مستعان تو ہے. یہاں جب بندہ پہنچا نا اوپر سے آواز آئی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. میری جو تو نے اتنی تعریفیں کی ہیں, اتنے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. بیٹے مانگتا ہے, بیٹیاں مانگتا ہے, جائیداد مانگتا ہے, زمینیں مانگتا ہے, عزت مانگتا ہے, دولت مانگتا ہے. مولا تیری اتنی تعریفیں بیٹے لینے کے لیے نہیں کی ہیں, یہ تو نے کافروں کو بھی دے دی ہیں. تیری اتنی تعریفیں دولت کے لیے نہیں کی ہیں, یہ تو نے کافروں کو بھی دی ہیں. مولا میری تو ایک ہی درخواست ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ نے اس کا معنی کرنا ہے چلا ہم کو. اب اہدنا کا کیا معنی کرنا ہے؟ دکھا نہیں, چلا ہم کو سیدھے رستے پر. یعنی جس رستے پر تو نے ہمیں ڈالا ہوا ہے اسی رستے پہ ہمیں چلانا, اس رستے سے ہمیں ہٹنے نہ دینا. کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی نکل گئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے تو بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یہاں تک تو سب متفق ہیں نا کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کی ہیں. تمام حمدیں ثنائیں تعریفیں للہ. کس کے لیے؟ کیوں؟ رب العالمین, کہ ساری کائنات کا اور جہانوں کا رب ہے. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے, اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور جن کو اس کی سمجھ آ گئی نا, اس جیسی پر لطف کتاب ہے ہی کوئی. جب اپنی ربوبیت کا ذکر کیا نا, پالنے والا میں ہوں, پرورش کرنے والا میں ہوں, تربیت کرنے والا میں ہوں, تیری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں, رب میں ہوں, تجھے موقع محل کے مطابق ہر چیز عطا کرنے والا میں ہوں تیرا رب, میں ہوں تیرا پالنے والا. اس کو ذکر کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کو ذکر کیا. اپنی رحمت کو, اپنی مہربانی کو, اپنے فضل کو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں تین پالنا میری مجبوری کوئی نہیں, میری رحمت دا تقاضا ہے. تجھے پالنا میری مجبوری نہیں ہے کہ میں رب العالمین ہوں, نہ تجھے پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ رحمان بھی میں ہوں, رحیم بھی میں ہوں. دنیا کے حساب سے میں رحمان ہوں اور آخرت کے حساب سے میں رحیم ہوں. یہ فرق ہے. میں نے بڑا آسان سا فرق, ورنہ آپ میں سے جو اہل علم لوگ ہیں, رحمان رحیم دونوں کا مادہ ایک نہیں, را ہا میم رحم. رحمان کا بھی مادہ یہی ہے, رحیم کا بھی مادہ یہی ہے. دونوں کا مادہ اور اصل تو ایک ہے, رحم کرنا, مہربانی کرنا, رحمت کرنا. تو الگ الگ کیوں ذکر کیا الرحمن الرحیم؟ علماء نے اس کا جواب دیا رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے, رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی سی اور بات کو کھول دیتا ہوں. دنیا میں میری رحمت عام ہے, اپنوں پر بھی, پرایوں پر بھی, مسلمانوں پر بھی, کافروں پر بھی, دہریوں پر بھی. جو مجھے گالیاں دیتی ہیں ان پر بھی رحمت کر رہا ہوں. انہیں جائیداد دے رکھی ہے, مال دے رکھا ہے, دولت دے رکھی ہے, چوپائے دے رکھے ہیں, اولاد دے رکھی ہے, مکان ہیں, کوٹھیاں ہیں. جانوروں پر بھی, حشرات الارض پر بھی, کیڑوں مکوڑوں پر بھی, درندوں پرندوں چرندوں پر بھی. دنیا کے حساب سے میں رحمان ہوں کہ میری رحمت عام ہے سب کے لیے, اور قیامت کے حساب سے میں رحیم ہوں کہ اس دن میری رحمت خاص ہوگی مومنوں کے لیے. ماشاءاللہ. کوئی میری رحمت سے حصہ نہیں لے گا, صرف مومن میری رحمت سے حصہ لے گا. سبحان اللہ. اور
میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے؟ 100. صرف ایک حصہ دنیا پہ کی ہے. درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، کافروں پر، دہریوں پر، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، اسی ایک حصے کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. اسی ایک حصے کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں اور رحم ان کے دل میں ڈال دی. وہ ایک ہی حصہ ہے. 99 حصے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک حصہ ملا کے اور 99 وہ حصے اس میں ڈال کے پورے 100 حصے قیامت کے دن صرف مومنوں پر نچھاور کر دے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے کو اللہ کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ بندہ موحد ہوگا، مومن ہوگا، موحد ہوگا، لیکن گناہگار ہوگا، اس نے کچھ نافرمانیاں کی ہیں. لے جاؤ اس کو جہنم میں. فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا اس کو لے آؤ میرے پاس. فرشتے پھر واپس لائیں گے. اللہ فرمائیں گے مڑ مڑ کے کی دیکھ لیں؟ میں نے نہیں کہہ دیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ تو مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے مولا تیرے نبی نے کہا تھا کہ تو نے 99 رحمتیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن مومنوں پہ کرے گا. میں پیچھے مڑ کے ویکھدا بے 99 رحمتاں والی بوری دا کہ نہیں منہ نہیں کھل گیا تو مجھے بھی حصہ مل جائے. اللہ نے فرمایا اب بھی تجھے امید ہے؟ اس نے کہا اب بھی امید ہے. اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جنت. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے اور آخرت کے حساب سے وہ کیا ہے؟ رحیم ہے. مالک یوم الدین پھر بندے نے کہا سورۃ فاتحہ میں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالی. دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے. تو پھر یہاں فاتحہ میں اپنے ملک کو قیامت کے ساتھ کیوں خاص کیا جی؟ قیامت کے ساتھ میرے پتر دیکھو میرے پاس اسی تو سننا یار. قیامت کے ساتھ ملک کو اس لیے خاص کیا کہ دنیا میں ہے تو مالک اللہ لیکن عارضی طور پر اللہ نے کچھ چیزوں کا ہمیں بھی مالک بنایا. اے میرا مکان ہے، اے میری زمین ہے، اے میرے ڈنگر نے، اے میرا سونا، اے میری چاندی، کچھ کا مالک بنایا. لیکن قیامت کے دن یہ عارضی ملک بھی کسی کے پاس نہیں. اس دن سب کا مالک کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. یا اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے نا تو ہمیں اختیار دے دیا. قرآن پکڑ لے یا کوئی گندی کتاب پکڑ لے. زبان دی اختیار دے دیا. قرآن پڑھ لے گانا گا لے. کان دیے اختیار دے دیا. اچھی بات سن لے بری بات سن لے. پاؤں دیے اختیار دے دیا. مسجد کی طرف چلا جا، سینمے کی طرف چلا جا، اختیار دے دیا. لیکن قیامت کے دن یہ اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس کا اختیار بھی رب ہی کے پاس. کوئی بندہ بول نہیں سکے گا، سن نہیں سکے گا، ہاتھ ہلا نہیں سکے گا. ایک بندہ پیش ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ گناہ کیا تھا نہیں کیا، یہ گناہ کیا تھا نہیں کیا، یہ گناہ کیا تھا نہیں کیا، یہ گناہ کیا تھا نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے لے آؤ میری رجسٹر، حاضر کرو فرشتوں کو. فرشتے آ گئے، رجسٹر کھل گئے. یہ دیکھ ہمارے فرشتے تھے لکھ رہے تھے یہ تو نے کیا ہے. بندہ کہے گا فرشتے بھی تیرے ہی نے لکھ دے رہے ہوں، میں نہیں کی، میں نے یہ نہیں کی، یہ لکھتے رہے ہوں گے تیرے ہی نے. اس وقت اللہ اس کی زبان کو کہیں گے اب تو خاموش ہو جا، تو نے نہیں بولنا. اللہ اس کی ران کو بلوائیں گے. سب سے پہلے پٹ بولے گا، جتنے گناہ کیے یہ بتائے گا. پھر ہاتھ بولیں گے، پھر آنکھیں بولیں گے، پھر کان بولیں گے، پھر پیٹ بولے گا، پھر آنکھیں بولیں گی. وہ گناہ جب بتائیں گی نا تو اللہ فرمائیں گے اے تے تیرے نے
وہ تے میرے سن یہ تے تیرے نے، تو وہ اپنی ران کو پیٹ کے کہے گا تمہارے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، آج تم ہی ہمارے خلاف گواہ بن گئے ہو۔ تو قیامت کے دن یہ ملک بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، حقیقی مالک قیامت کے دن ہر چیز کا کون ہوگا؟ اللہ۔ پھر فاتحہ میں ایک اقرار کروایا، ایاک نعبد، کہو یار ذرا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے ہر طبقے کے میرے بھائی موجود ہوں، دوسرے مسلک کے بھی کوئی میرے عزیز بھائی بزرگ آئے ہوں ہمیں سننے کے لیے، وہ میری بات کو بڑے محبت سے سنیں۔ میں جب محبت سے کر رہا ہوں تو وہ بھی محبت سے سنیں۔ میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہٹ نہیں کرنا چاہتا، زج نہیں کرنا چاہتا، فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، تو وہ بھی پیار سے میری بات کو سنیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی میں کرنے لگا ہوں، آپ بتائیں گے میں نے معنی صحیح کیا یا غلط کیا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ غلط ہے، شاباش شاباش، غلط ہے نا، غلط ہے نا۔ یہ معنی جو میں نے کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تب ہوتا جب عربی عبارت یوں ہوتی، نعبدو کا و نستعینو کا۔ اگر عبارت یوں ہوتی نا، نعبدو کا و نستعینو کا، پھر معنی یہی ہوتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو عربی کے ساتھ کوئی شدھ بدھ ہے، عربی عبارت کس طرح چلتی ہے؟ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ کیا؟ کام کرنے والا، جس کے لیے وہ کام کیا، یوں عبارت چلتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاکا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے وہاں سے اسے اٹھایا، پہلے لے کے آئے۔ ایاکا نعبدو فعل فاعل ہے، ان کی جگہ بنتی تھی پہلے، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ نحو کا یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ عبارت کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد۔ اب جو میں نے پہلے معنی کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب میں نے دوسرا معنی کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ایڈا فرق کوئی فرق ہے، ہی دا فرق بڑا ہے۔ انہاں دونوں معنی کوئی ایڈا فرق کوئی 19-20 دا فرق، نہیں بولو ہی بڑا فرق، کوئی نہیں فرق۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو مدد ہے نا، یہ غائبانہ ہے، غائبانہ، یہ مدد نہیں ہے اے بوری میرے سائیکل تے رکھوا دے، یہ مدد نہیں ہے اس میں شامل، اے بوری سائیکل تے رکھا دے، اے من پانی پیوا دے، یہ مدد نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تعاون۔ تعاون، اس کا نام کیا ہے؟ تعاون۔ ماشاءاللہ۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم بھی تو مدد مانگتے ہو، اے بوری ذرا میرے سائیکل تے لدوا دیں، اے میری ریڑھی پھنس گئی ہے ذرا اس کو کٹوا دیں، اے پانی من پیوا دیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ یہ مدد ماتحت الاسباب ہے، یہ تعاون ہے، تعاون ہے۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ ٹریفک جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آج تو میری مدد کر، کل تینویں ضرورت۔ تعاون ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تعاون۔ تو مجھے پانی پلا، کل ہو سکتا ہے تو مجھ سے مانگے۔ آج تو میرے یہ بوجھ سائیکل پہ لدوا دے، کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تعاون ہے۔ اور جو استعانت ہے نا، وہ یک طرفہ ٹریفک ہے، وہ صرف جا رہی ہے، آ نہیں رہی۔ یہ نہیں یا اللہ تو آج میری مدد کر، کل تینویں ضرورت پہ۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں سے مدد نہیں مانگتے ہو، یہ ماتحت الاسباب ہے،
یہ ذرائع کے تحت ہے، مدد کرنی ہے ہاتھوں کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور جو اللہ مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب ہے، ما فوق الاسباب ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں ضد کی وجہ سے کوئی تقریر کبھی نہیں کرتا، خدا گواہ ہے، میں نے کبھی تقریر ضد کی نیت سے یا کسی کو ہٹ کرنے کے لیے یا ضد کرنے کے لیے میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ میرے دل میں ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کرے ان کو میری بات سمجھ آئے۔ ماشاءاللہ یہ معتاد الاسباب ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی والا بیٹھا ہے لندن میں، لندن بی بی سی ریڈیو، اور اکڑے آلہ سا ریڈیو کھولیا، بی بی سی دی آواز آن لگ گئی۔ کتھے لندن تے کتھے اکڑے آلہ، کتھوں دی آواز کتھے اپڑ گئی، تے بزرگ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مثال دیتے ہیں، بزرگ اتنا بھی نہیں کر سکتے، ایک گل نہیں سن سکتے۔ پھر وہ ٹی وی کی مثال دیتے ہیں کہ ٹی وی میچ ہو رہا ہے برطانیہ، اور یہاں میں نے ٹی وی آن کیا، کھلاڑی بھی نظر آ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی، کہاں میچ ہو رہا ہے، کہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اور بزرگ ہماری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اور اب تو لوگ جو ہے نا علماء کہیں، ان کے ہاتھ بڑا ہتھیار آ گیا ہے موبائل والا، وہ کہتے ہیں نکا جی ڈالا، سعودی عرب سے بندہ کال کر رہا، اکڑے آلے دے کھیتاں دے وچ ایک بندہ اس کال نو سن رہا، جدے مکے میں بات ہو رہی ہے، اکڑے آلے دی آواز جدے، اور جدے کی آواز یہاں، یہ ہو سکتا؟ تے بزرگ نہیں سنتے؟ یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بالکل ہر قسم کا تعصب دل سے نکال کے میری بات کو سنو، یہ اسباب کے تحت ہے۔ تسی نڑے آ جاؤ جی، اور آگے آ جاؤ۔ یہ اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے۔ نہیں سمجھ آئی اسباب کے تحت کی؟ پھر اور آسان طریقے سمجھا دیتا ہوں، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ میں آکھیا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا صرف میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوچ آف کر دینا، تو میچ وکھا، تے میں موبائل دی روح کڈ لینا، روح دے اتے ذرا غور کرو، میں اس دی روح کڈ لینا، بلا۔ اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، تاروں کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت بنتی ہے جو بغیر اسباب کے ہو۔